لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد پیارے اور محترم سامعین کرام، گزشتہ حصہ دویم میں نے آپ کی جناب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال اور یزید کی تخت نشینی کے حوالے سے عرض کیا، اور بالآخر یزید نے جو ہے امام علی مقام اور جو ہے عبداللہ ابن زبیر اور دیگر جو یہ مدینہ منورہ والے تھے، ان کے پاس جو ہے اپنا عامل بھیجا کہ جو ہے ان سے یزید کے نام کی بیعت لے، اگر یہ بیعت قبول کر لیں تو فبیہا، وگرنہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی والا ظلم و جبر والا معاملہ کیا جائے۔ حضرات گرامی، بالآخر معاملات اس طرح کے ہوئے کہ جب عامل وہاں پہنچا اور اس نے یزید کے نام کی بیعت لینا چاہی تو امام علی مقام نے اس کا صاف صاف انکار کر دیا، حضرت ابن زبیر نے بھی اس کا صاف صاف انکار کر دیا، اور حضرات گرامی وہ جس منصوبے سے آئے تھے ان کا وہ منصوبہ خاک میں مل گیا، اور اس وقت جو ہے وہ آتش اناد سے بھڑک اٹھے، اور حضرات گرامی وہ اسی وقت جو ہے کیا کیا، جب یہ حالت و کیفیت پیدا ہوئی تو امام علی مقام کو مدینے سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا، اور یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینے سے رحلت کا دن اہل مدینہ اور خود امام علی مقام کے لیے کیسا رنج و غم کا دن ہوگا حضرات گرامی۔ دین کی بقا کے لیے امام علی مقام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کون سا مدینہ؟ یہ وہ مدینہ ہے حضرات گرامی جس کے بڑے فضائل، بڑے کمالات۔ حضرات گرامی جب امام علی مقام وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کیسے رنج و غم میں ہوں گے۔ اطراف عالم سے تو مسلمان وطن چھوڑ کر، اپنے اعزاء اقربا کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جو ہے وہ آتے ہیں اور وہاں آنے کی تمنائیں کرتے ہیں، آزمائشیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بار و بر کا سفر کرتے ہیں، اور طرح طرح کی تشویشیں اٹھا کر کے مدینہ جانے کی تمنائیں کرتے ہیں، مگر حضرات گرامی بالآخر امام علی مقام کے ساتھ وہ صورتحال پیش آئی، آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بالآخر امام علی مقام کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا۔ یہ وہ مدینہ جہاں پر امام علی مقام کی ولادت ہوئی، یہ وہ مدینہ جہاں پر امام علی مقام کے جوانی کے ایام گزرے، یہ وہ مدینہ جس کی گلیوں میں امام علی مقام بچپن میں گھوما کرتے، یہ وہ مدینہ جہاں پر امام علی مقام کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ تھا، یہ وہ مدینہ جہاں پر ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا روضہ ہے، یہ وہ مدینہ جہاں پر آپ کے بھیا حضرت امام حسن مجتبیٰ کا روضہ ہے۔ بالآخر وہ مدینہ امام علی مقام کو چھوڑنا پڑا، اور امام علی مقام نے وہ مدینہ چھوڑا۔ حضرات گرامی ایک ایک لمحہ کی جدائی
انہیں شاک ہوئی اور فرزند رسول حضرات گرامی جوار رسول سے رحمت کرنے پر مجبور بالآخر آپ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اثر پر حاضر ہوئے، اجازت چاہی، آخری سلام پیش کیا۔ اسی کو شاعر نے منظر کو کھینچا اور شاعر کہتا ہے مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام اے تاج تارے عالم امکان، سلام اے سید عالم اسلام اے سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داما، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکینے گنبد خضراء، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہے سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے زرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں قرباں مجھے نازو نعم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب اے قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو، اب اطہر سے لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجدار نکلا۔ حضرات گرامی امام پاک نے سلام عرض کیا اور اجازت چاہی اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ اور حضرات گرامی یزیدیوں کی کوششوں سے اہل شام سے جہاں یزید کی تفگاہ تھی، یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے۔ یہ کوئی آپ کے وصال کے بعد پیغام نہیں بھیجے گئے، یہ پہلے سے بھیجے جا رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ امام مدینہ امام جو ہے کوفہ تشریف لے آئیں، لیکن امام علی مقام نے صاحب انکار کر دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور ان میں اپنی نیاز مندی، جذبات، عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام علی مقام پر اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں امام علی مقام خدمت میں پہنچی۔ حضرات گرامی یاد رکھیے اس وقت میں 150 چٹھیاں پہنچ جانا، 150 کے قریب عرضیاں پہنچ جانا یہ کوئی عام بات نہیں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ابھی ہوائی جہاز میں بیٹھے چند منٹوں میں ادھر سے ادھر، ابھی بس میں سوار ہوئے چند گھنٹوں میں ادھر سے ادھر، کوئی کنوینس موجود نہ تھی، پیدل سوار ہوتے تھے، پیدل جاتے تھے، سواریوں پہ اونٹ گھوڑوں پہ جاتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے، اور 150 عرضیاں پہنچ گئی اس وقت میں، اتنا امام علی مقام سے محبت کا اظہار کیا۔ بالآخر حضرت امام علی مقام کب تک جو ہے وہ ایسے ہی رہتے، حضرات گرامی ناچار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی روانگی تجویز فرمائی، اور اگرچہ امام علی مقام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا
اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی، اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کو بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور امام علی مقام سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو حضرات گرامی اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی اگر امام علی مقام مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے کوفہ روانہ نہ ہوتے اور وہاں نہ پہنچتے تو کل بروز قیامت وہ لوگ یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تو امام علی مقام کو بلایا تھا، یہ جابر یہ ظالم و جابر تخت نشین ہو گیا، یہ کہتے ہیں ہم اس سے کی اپنی بیعت کریں، اس سے بیعت کریں، لیکن ہم نے امام کو بلایا کہ ہم اس کی بیعت کرنے کے خواہش مند نہیں، ہم تو آپ کے طالب ہیں، آپ تشریف لائیں، لیکن اگر آپ نہ آئے تو کل بروز قیامت ہم کہیں گے کہ ہم نے تو امام کو بلایا تھا مگر یہ تشریف نہ لائے۔ امام علی مقام کو بالآخر حجت پوری کرنی تھی۔ حضرت امام علی مقام جانتے تھے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، یہ حضرات گرامی انہوں نے امام علی مقام کے بھیا کو جو ہے انہوں نے مارا، آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی، یہ سدا سے بے وفا رہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے جب مدینے سے آپ مکہ روانہ ہو رہے تھے صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کو منع فرماتے تھے کہ کوفہ نہ جانا۔ راستے میں عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی فرمایا کہ کوفہ نہ جانا، یہ لوگ بڑے بے وفا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن متی فرمانے لگے کہ یہ ایسا منحوس شعر ہے، وہیں آپ کے والد ماضی شہید ہوئے اور وہیں کیا آپ کے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور ان پر برچھی کا وار کیا گیا، قریب تھا کہ وہ جاں بحق تسلیم ہو جاتے۔ حضرات گرامی یہ ایسا شہر ہے، وہ منع کرتے تھے لیکن امام علی مقام سب جانتے تھے، لیکن آپ کو حجت پوری کرنی تھی۔ حضرات گرامی یہ معاملہ چلتا گیا اور بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم تو ہر چند کرتے ہوئے کہ امام علی مقام کی بیعت کے لیے راضی، امام علی مقام کی بیعت کر لیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے، وہ آئے ہی نہیں، بالآخر ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ حضرات گرامی یہ مسئلہ درپیش آیا جس کا حل اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ امام مسلم ان کی امام علی مقام ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں، اگرچہ صحابہ کرام آپ کو منع فرماتے تھے، بعض صحابہ کرام آپ کو منع فرماتے، وہ کہتے ہیں یہ کوفی لا یوفی ہوتے ہیں، یہ کبھی کسی سے وفا نہیں کرتے ہیں، یہ کوفی آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے، یہ دکھنے کے کچھ کرنے کے کچھ ہیں۔ صحابہ کرام آپ کو منع فرماتے، حضرت ابن عباس نے بھی آپ کو منع فرمایا، حضرت ابن عمر نے بھی آپ کو منع فرمایا، حضرت جابر، حضرت ابو سعید، حضرت ابو واقد لیثی وغیرہ علیہم الرضوان، یہ سارے کے سارے صحابہ حضرت امام علی مقام کو منع فرماتے کوفہ نہ جانا۔ وہ لوگ بڑے ظالم و جابر ہیں، وہ کسی کا پاس رکھنے والے نہیں، وہ تو آپ کے ساتھ بھی دھوکہ اور بے وفائی کر دیں گے۔ حضرات گرامی امام علی مقام کی محبت اور شہادت امام کی شہرت میں ان سب کے دلوں میں یہ پریشانی کا عالم تھا۔ حضرات گرامی کہ امام علی مقام یہ جا رہے ہیں اور حضرات گرامی حضرت امام کے سامنے مسئلے کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کرام کے شرعی اسرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد نہ فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا۔ یہاں صحابہ کرام فرماتے آپ نہ جائیں، صحابہ کرام کی بات تسلیم کرتے، ان کی تسلیم کی بات رد کرنے کے لیے کیا تھا امام کے پاس، اور وہاں وہ کوفی وہ دھوکے بازی کرتے تھے
اور وہ کہتے تھے کہ آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ نہیں آئے تو ہم یزید کی بیعت کریں گے، مجبوراً کرنا پڑے گا جان بچانے کے لیے۔ بالآخر حضرات گرامی، اب امام علی مقام جو ہے آپ آزمائش میں آ گئے، بالآخر کریں کیا؟ لہذا حضرت امام مسلم میں حضرت امام علی مقام کو کوئی حل نظر نہ آیا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے چچا کے بیٹے امام مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جائیں، اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو شرعی عذر مل جائے گا، اور اگر انہوں نے اپنے عہد پر ثابت قدمی رکھی، اپنے عہد پر قائم رہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تسلی دی جائے گی، اور جو ہے حضرات گرامی امام علی مقام کوفہ جو ہے وہ روانہ ہوں گے۔ حضرات گرامی، یہ امام علی مقام کی مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی جو ہے وہ رحلت، کوفہ جو ہے آپ نے پہلے اپنے چچا کے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا، حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا اور حضرت امام مسلم بن عقیل گئے، پھر وہاں پر کیا کیا معاملات ہوئے حضرات گرامی یہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔